نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پیشین گوئی اگر ایسی ہی کوئی ہلکی شے ہوتی تو میں مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ روم کی پہلی 3 آیات کے اندر پیشین گوئی آئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ بہت عرصے سے 2 سپر پاور دنیا کی تھیں، ایران اور روم، سلطنت کسریٰ، سلطنت روما، سلطنت قیصر۔ تاریخ جھولا جھول رہی تھی، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، شام اور ایشیائے کوچک پر قبضہ کر کے، اور رومیوں کو یورپ میں دھکیل دیتے تھے۔ یہ ہوتا رہا۔ اتفاق یہ ہوا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا 610 عیسوی میں، ادھر یہ کہ کسریٰ نے شکست پر شکست دینی شروع کی رومیوں کو، یہاں تک کہ 614 میں حضور کی بعثت کے تقریباً 5ویں برس ایک بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، ان کا جو سب سے بڑا کنیسہ تھا اس کو ختم کیا، برباد کیا، جو ان کے پاس ان کے خیال میں رکھی ہوئی تھی وہ اصل صلیب جس پر حضرت مسیح ان کے عقیدے کے مطابق مصلوب ہوئے تھے وہ لے گئے وہاں سے، ان کی مقدس ترین شے تھی۔ تو ایک بدترین شکست ہوئی ہے ہرقل قیصر روم کو اس وقت۔ اس کے نتیجے میں مکے میں اس وقت کشمکش جاری تھی مشرکین کی اور مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ لہذا چونکہ ایک قرب اور مناسبت تھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ، رومی عیسائی تھے، حضرت مسیح کا ذکر قرآن میں ہے، لہذا مشرکین مکہ کو چونکہ مناسبت تھی آتش پرستوں کے ساتھ، وہ بھی مشرک، بتوں کو پوجنے والے اور وہ آگ کو پوجنے والے، بڑی خوشیاں منائی انہوں نے، بڑی بغلے بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو ہم مشرب ہیں، جو آتش پرست ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے ہم مشربوں کو، تم اہل کتاب کہتے ہو، ایسی عبرتناک شکست دی۔ اسی وقت ہوئی تھی ہجرت حبشہ، اور ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی، اس لیے زیادہ انہیں اس کا غیظ و غضب بھی تھا، تو انہوں نے اس کا خوب جو ہے وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ایشو بنایا۔ ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، مسلمانوں کے دل بجھ گئے، سیدھی بات ہے، اثرات ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہوئے حالات کے کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتے ہیں۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ ادنا کہتے ہیں قریب ترین سرزمین، جزیرہ نما عرب کے قریب ترین علاقہ کون سا ہے؟ شام عرب، عراق عرب، دونوں ہی عرب ہی کے حصے ہیں۔ یہ گویا کہ شمال کا تاج ہے جو جزیرہ نما عرب کے سر پر تاج رکھا ہوا، عراق اور شام کا۔ تو فی ادنی الارض غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض۔ یہ تو واقعہ ہو گیا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن ان قریب ہی وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں۔ اب یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور بڑے ہی یہ سمجھیے اعتماد کے ساتھ، فی بضع سنین، یہ ہوگا لگ بھگ 10 سالوں میں، 10 سال سے کم میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ تو پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا، بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، لیکن بہرحال جو حق مشیت عزتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ اس وقت ان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری خوشخبری ہے، ایک خوشخبری تو یہ کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ اس پیشن گوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف سے شرط کر لی، 3 سال کے اندر اندر رومی جو ہے غالب آ جائیں گے۔ 10 اونٹوں کی شرط ہو گئی، اگر 3 سال میں غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر 10 اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو، اور اگر غالب آ گئے تو امیہ شرط ہار گیا، وہ 10 اونٹ دے گا۔ حضور کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا، اس وقت تک شرط لگانا اور نہ جوا وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی،
حضور نے فرمایا دیکھو قرآن میں لفظ بضع آیا ہے اور بضع کا اطلاق عربی زبان میں 10 تک پر ہوتا ہے، لہذا تم اپنی شرط جو ہے وہ 3 سال کی بجائے اس کی مدت کر دو 9 سال، اور یہ کہ اونٹوں کی مقدار بڑھا دو 100 اونٹ کر دو۔ لہذا وہ شرط اسی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن ہوا کیا اس 10 سال کے بعد 624 میں ادھر ہرقل نے شکست فاش دی، وہ پیترا بدل کر آیا ہے کیسپین سی کے ساتھ، ادھر سے آیا، شمال سے آ کر اس نے گویا کہ ایرانیوں کے پشت میں چھرا گھونپا، اور ان کا سب سے بڑا آتش کدہ جو تھا، جیسے ان کا بیت المقدس انہوں نے جو ہے وہ تاراج کیا تھا، سب سے بڑے آتش کدے کو اس نے ویران کیا، اور پھر اس نے فتح حاصل کی، اور بالآخر جو ہے وہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ اور آپ دیکھیے عجیب بات، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہی وہ دن تھے جبکہ غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، 2 پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ اہل ایمان کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک طرف رومیوں کی فتح سے خوشی ہوئی، اس لیے کہ بہرحال آتش پرست مجوسی تھے، ان کے اوپر بہرحال اہل کتاب میں ایک طبقہ ہے کہ جو غالب آ گیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا مشرکین مکہ پر مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ اب یہ ہے پیشن گوئی، اس کا نتیجہ صحابہ کرام نے یہ تو نہیں نکالا تھا کہ اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا غلبہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے گی، ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے۔ اگر کوئی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتا تو یہ اس کی حماقت ہے، اس کی غلطی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے نزدیک جو ہے یہ جہل مرکب ہے۔ اگر پیشن گوئی اتنی ہی غلط چیز ہوتی تو قرآن نے یہ عظیم پیشن گوئی کیوں کی ہوتی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے، لیکن یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالیں۔ اصل تو یہ کہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبریں انبیاء دیتے رہے، اس حوالے سے وہ پیشن گوئیاں ہیں، ان پر انسان غور کرے، ان کو سمجھے۔ اس کے حوالے سے وہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ہم اپنی ان آنکھوں کے لیے قرآن مجید سے، حدیث سے، انبیاء کی پیشن گوئیوں سے، انبیاء سابقین کی پیشن گوئیوں سے، محمد رسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے حالات کے بارے میں ایک رائے قائم کریں گے، دور دور تک دیکھیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے، جد و جہد جو ہے وہ کرنا بند کر دیں۔ ہمیں تو آج جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کب ہوگا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء ہی جو اس کی میں نے آیات آج تلاوت کی ہیں ابتدا میں، اسی میں وہ آیات بھی ہیں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، میں یہ بھی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور مہلت تمہیں مل جائے، اللہ تعالیٰ اور تمہاری رسی دراز کر دے، ایک اور لیز آف ایگزسٹنس تمہیں مل جائے، میں نہیں جانتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی جیسے کہ پھانسی والی رسی کھینچ دی جاتی ہے، تمہاری رسی کھینچ لے اور تمہارے لیے عذاب آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہاری رسی دراز کر دے، ابھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس تمہیں دے دے، میں نہیں جانتا۔ تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یقینی بات نہیں ہے، لیکن ان حالات کا کہ جن کی صحیح احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہو، ان سے عدم التفات، بے اعتنائی برتنا میرے نزدیک تو ایک طرح سے حدیث رسول کی توہین ہے، اور حدیث رسول کی توہین در حقیقت خود محمد الرسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ فتح ہو گئی اور شکست جو وہ شرط جو تھی، تو امیہ ابن خلف نے پھر 100 اونٹ دیے، امیہ ابن خلفہ یا کوئی اور نام تھا، اس نے 100 اونٹ دیے، حضرت ابوبکر نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جو خبر اور بیسر کے بارے میں ہے، لیکن لے لو، حربی کافر سے تو لے لو وہ 100 اونٹ، لیکن یہ کہ اس کو اب صدقہ کر دو۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب